الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورة المنافقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين سورۃ المنافقون کے درس کی تمہید کے طور پر دو نشستوں میں میں نے حقیقت نفاق کے بارے میں بعض باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ان کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ منافق کا لفظ بنا ہے نفاق کا یا منافقت کا، یہ نفقن اور نافقا سرنگ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اور بچ نکلنے کے لیے وہ گویا کہ ایک راستہ ہوتا ہے، اور گوہ کا بل جس کے دو منہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے کتا حملہ کرے تو دوسری طرف سے نکل جائے۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو منافق وہ ہے جو دو رخا ہے، اس کے دو فیس ہیں، ایک اہل ایمان کے سامنے ہے جس میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ایک کفار کے سامنے ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساز باز رکھتا ہے، اور یہ کہ اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے کہ کفار غالب آ جائے تو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بھی روابط رکھے جائیں تاکہ اس صورت میں وہ ہر اعتبار سے وہ خسران میں نہ رہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کو مرض قرار دیا گیا ہے، کس اعتبار سے کہ اصل میں یہ ایمان کی کمزوری جو ہے اس کے رفتہ رفتہ بڑھنے کی شکل ہے، اور اس کے ضمن میں میں نے آپ کے سامنے ایک وضاحت کر دی کہ اگر جہاد اور قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں انسان میں تزلزل پیدا ہو جائے، تذبذب پیدا ہو جائے، تردد پیدا ہو جائے، بڑھوں نہ بڑھوں بڑھوں نہ بڑھوں، اور اس وجہ سے پھر وہ پسپائی اختیار کر رہا ہو، تو جب تک وہ اپنی اس کمی کا اعتراف کرے گا اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر مان لے گا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ بھی معاف کر دیں، اللہ سے بھی استغفار کریں، اس وقت تک جو ہے اس کو ہم ضعف ایمان سے تعبیر کریں گے، یہ نفاق نہیں۔ یہی بات آگے بڑھتی ہے تو پھر انسان جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتا ہے۔ جب جھوٹ کا اس کے اندر ملوث ہو گیا معاملہ تو پھر یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے، جیسے ٹی وی کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، قابل علاج ہے ابھی لیکن آغاز ہو گیا ہے، مرض نے جڑ پکڑ لیا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں میرے عذر پیش کرنے پر، تو وہ قسمیں کھا کر اپنے عذر کو مؤکد کرتا ہے، تاکید کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے دوسری سٹیج ہو گئی کہ اس میں اب ٹی وی کا مرض، نفاق کا مرض دوسری سٹیج میں آ گیا۔ پھر ایک فائنل سٹیج ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس میں ایک عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اہل ایمان سے بھی، اور خود جو اہل ایمان کا قائد ہے، لیڈر ہے، اور اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے خلاف بھی کہ انہوں نے ہمیں مشکل کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔
اگر جب تقاضا ہوتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو سب بیٹھے رہے تو ہم بھی چھپ جائیں گے انہی کے اندر، ہم علیحدہ سے نمایاں نہیں ہوں گے۔ دیکھیے یہ بے وقوف لوگ ہیں، سفہاء کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، ان کا قول نقل کرتے ہوئے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں ایسے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ انہیں تو اپنی بھلائی کا، برائی کا، خیر کا، شر کا، نقصان کا، فائدے کا کوئی خیال ہے ہی نہیں، ہر سے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے ہیں۔ تو یہ جو ایک دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، یہ پھر وہ تھرڈ سٹیج ہے جسے ہم کہیں گے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس کے بعد اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر دو فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا ایندھن بنیں گے، اور دنیا میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے محروم کر دیے گئے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اے نبی چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف فرمانے والا نہیں۔ تو بس ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، اور اب آئیے ایک ایک آیت کے ساتھ ہم اس مفہوم کو، اور یہ چیزیں جو میں نے دوبارہ آج تازہ کرا دی ہیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم اس درس کے اندر آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک بات اور یاد کر لیجئے کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون کا ربط کیا ہے؟ سورہ صف میں آیا جہاد اور قتال کا معاملہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے جان اور مال کے ساتھ تو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، اللہ مغفرت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر داخل کرے گا، وہاں بڑے ہی عمدہ ریزیڈینشل گارڈنز میں تمہاری رہائی ہوگی، پھر یہ کہ وقت آنے پر اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ۔ اگر نہیں کرتے ہو تو یہ گویا کہ قول اور عمل کا تضاد ہے جس میں لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے، اللہ کا غضب آئے گا، اور اللہ کو تو محبوب وہ لوگ ہیں جو جہاد کی آخری منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی قتال۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کے بعد سورہ جمعہ میں فرمایا گیا کہ در حقیقت اس مقصد کے لیے مردان کار کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن کا میگنیٹ ہے، یہ قرآن کھینچ لے گا جن کے اندر بھی فطرت انسانی جو ہے وہ کسی درجے میں برقرار ہے، اور پھر ان کی تربیت بھی اسی قرآن سے ہوگی، اسی سے ایمان جو ہے ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے گا۔ جب ایمان باللہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان مال تن من دھن لگانے کو تیار ہوگا۔ جب ایمان بالآخرہ ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ میں اگر یہاں پر جان دے رہا ہوں تو میرا تو استقبال ہو رہا ہے جنت کے اندر، اور یوم حساب کا بھی میرا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اور یہ کہ میں اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر رہا ہوں تو یہ تو میں اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کر رہا ہوں جہاں 700 گنا تک منافع مجھے ملے گا۔ لہذا ایمان بالآخرت ہو، ایمان باللہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر اس راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ البتہ جب انسان اس سے کترانے لگتا ہے تو پھر وہ پہلے مرض بیماری، پھر نفاق کی پہلی منزل، پھر نفاق کی دوسری منزل، اور پھر نفاق کی آخری اور مہلک ترین منزل تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حلفیہ کہتے ہیں، یہاں نشہدو جو ہے یہ در حقیقت قسم کھانے اور حلفیہ بیان کرنے میں، ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ایک پس منظر ہے۔ دیکھیے ابتدا میں جبکہ ابھی نفاق نے پوری شکل اختیار نہیں کی تھی تو جو لوگ ڈگمگا رہے تھے ان کا اصل مرض کیا تھا؟ انہیں اصل میں پورا یقین حضور کی نبوت و رسالت پر نہیں تھا۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، توحید کے ساتھ مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ایمان بالرسالت کا دعویٰ اس وقت نہیں کیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جو دعوے کے ساتھ بات کہی وہ کیا تھی کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بات چھپی رہ گئی کہ ہم اصل میں جو متردد ہیں یا مذبذب ہیں
وہ ایمان بالرسالت کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اللہ کی کتاب میں تو حکم قتال آیا نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخود شروع کر دیا۔ یہ ایک مصیبت ہے جو ہم پر انہوں نے لا کے ڈال دی ہے۔ لہذا جب اس کے بعد یہ نفاق جو ہے خوب کرسٹل کلیئر ہو کر آ گیا، جس کا ذکر سورہ نساء میں ہے، اور وہاں معلوم ہوا کہ ان کا اصل روگ جو ہے وہ ایمان بالرسالت کی کمی ہے، رسول پر ایمان اور یقین نہیں۔ بڑی مفصل ویسے آپ کو ملے گی سورہ نساء میں۔ تو اب جب یہ بات سامنے آئی تو اب جب وہ آئے تو یقین دلانے کے لیے اپنے اسلام کی اور ایمان کی خاص قسم کھائی ہے کہ نہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، ہمارے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے کہ ہم آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول۔ بڑا پیارا انداز ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، بلکہ میں ترجمہ کیا کرتا ہوں اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ ہی نے تو آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے، نشہد انک لرسول اللہ، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ یہ بات تو سچی ہے، لیکن وہ جھوٹے ہیں کس معنی میں؟ ان کے دل میں حقیقت میں آپ پر ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی قلبی کیفیت کی صحیح عکاسی نہیں ہے، یہ ان کی باطن کی صحیح ترجمانی نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو ایک موقع پر بڑے خوبصورت انداز میں کہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب خوارج نے ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ علی نے کیسے حکم مان لیا دو آدمیوں کو؟ یہ تو کفر کی علی نے، انہوں نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ بات کیا تھی کہ کوئی انسان حکم ہو ہی نہیں سکتا، حاکم تو اللہ ہے۔ تو حضرت علی نے بہت پولائٹلی کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، ان الحکم الا للہ، اصل حکم اللہ ہے، اصل حاکم اللہ ہے، لیکن اس سے جو ان کی مراد ہے وہ باطل ہے۔ تو بظاہر کوئی شخص جو بات کہہ رہا ہے وہ مطابق واقعہ ہے، اس اعتبار سے غلط نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ خود کہنے والے کو اس پر یقین نہیں ہے لہذا وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے صورتحال منافقت کی، اور یہ اس کی پہلی منزل ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اب یہاں کذب کا لفظ آیا ہے پہلی آیت میں، یہ جھوٹے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی جو پہلی سٹیج ہے وہ جھوٹ ہے۔ وہ جو احادیث ہیں عملی نفاق کے ضمن میں بھی، اس میں بھی پہلی بات کیا ہے؟ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، یہ جو آئی ہیں علامات، واذا وعد اخلف، تو یہ علامات جو ہے ان میں پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جھوٹ سے ہی در حقیقت نفاق کا آغاز ہوتا ہے، اگرچہ وہ پہلی سٹیج ہے۔ تو پہلی آیت میں پہلی سٹیج کا ذکر ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف آئیے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیے، جنہ، جیسے کہ آپ اب رمضان مبارک بہت قریب آ گئے ہیں تو آپ خطبوں میں حدیثیں سنیں گے، الصوم جنۃ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ لڑے نہیں، جواب نہ دے کوئی، بلکہ کہتا ہے میرا روزہ ہے، میں آپ کو اس وقت جواب نہیں دے سکتا۔ وہ گالیاں دے رہا ہے تو سننے چپ ہو جائے، الصوم جنۃ۔ یا یہ کہ نفس کے اندر کوئی برائی کی خواہش پیدا ہوئی ہے تو وہ روزہ جو ہے ڈھال بن کر تمہیں روک لے کہ میں روزے سے، تو اس اعتبار سے جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں دو دھاری تلوار، وہ ادھر بھی کاٹ رہی ہے ادھر بھی کاٹ رہی ہے، اسی طریقے سے یہ دو دھاری یا دو طرفہ ڈھال ہے۔ ایک طرف تو وہ اچھا ایمان یمین کی قسم ہے کی جمع ہے، اور یمین کے معنی قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ یعنی کہیں مطالبہ آتا ہے انفاق کا تو کہتے ہیں حضور ہمارے پاس تو آج کل کچھ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم میں تو بالکل خالی ہوں، مفلوق الحال ہوں۔ تو گویا کہ ڈھال بنا لیا اس مطالبے سے بچنے کے لیے اپنی قسم۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم آیا، نکلو اللہ کی راہ میں، تو خدا کی قسم میری یہ مجبوری ہے، یہ معاملہ ہے، یا میں اس اعتبار سے مریض ہوں، یا یہ کہ میرے یہ مسائل ہیں، میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ڈھال ہو گئی
دوسری ڈھال یہ ہے کہ اگر بعد میں باز پرس ہوئی، جیسے غزوہ تبوک کے واپسی پر پھر حضور نے باز پرس کی ان لوگوں سے، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام تھی، ہر شخص ہر مسلمان نکلے اور چلے، مقابلہ جو ہے وقت کی عظیم سلطنت رومن امپائر سے ہے، جیسے آج پاکستان کا کوئی مقابلہ امریکہ کے ساتھ ہو جائے تو ظاہر بات ہے پوری قوم جب تک کہ کھڑی نہ ہو جائے، ہر ایک شخص جو ان میں سے سپاہی نہ ہو اور ایک پیپلز آرمی وجود میں نہ آ چکی ہو تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس وقت حضور 30,000 صحابہ کو لے کر گئے، تو اس وقت جو نہیں گئے واپسی پر ان سے جواب طلبی ہوئی، وہاں انہوں نے قسمیں کھا لی، حضور یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور حضور کا معاملہ یہ ہے کہ خوب جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کی مروت کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور خاص طور پر جب کوئی قسم کھا لے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا تو پھر آپ خاموشی سے اچھا بھائی ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو معاملہ ہے قسم، اس نے اپنی قسموں کو تو دو دھاری تلوار کی طرح دو رخی ڈھال بنا لیا، جانے سے یا انفاق سے عذر، یا واپسی پر یا کسی اور موقع پر مواخذہ ہو رہا ہے تو عذر، اس کے لیے قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ صدہ یصد جو ہے عربی زبان میں فعل لازم بھی آتا ہے اور فعل متعدی بھی آتا ہے۔ فعل لازم کی مثال کیا ہے؟ کھایا، کھانا کھایا، اور فعل متعدی کسی کو کھلایا، یہ کھلانا متعدی ہے، وہ فعل کسی اور تک پہنچ رہا ہے، کھانا کھلایا۔ تو یہ جو لفظ ہے صدود، یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے، رک جانا اور روک دینا، خود رک جانا اور دوسروں کو روکنا۔ یہاں یہ خود رک جانے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ بھائی اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے قرآن کی طرف، اور آؤ اللہ کے رسول کی جانب، تو آپ دیکھتے ہیں ان منافقوں کو کہ وہ رک کر کھڑے رہ جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اس لیے کہ دل میں چور ہے، جانتے ہیں کہ ہم تو منافق ہیں، ہمیں وہاں جا کر کیا ملے گا۔ پھر یہ کہ اس میں تکبر کا انداز ہے، یہ اسی صورت منافقون میں آگے چل کر آئے گا کہ کیوں ہم معافی مانگیں، کیوں ہم جو ہے اس طرح ذلیل ہو لوگوں کے سامنے، کیوں ہم اپنے گناہ کا اعتراف کریں۔ تو اس سے بھی وہ اپنی عزت نفس، جس کو سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے، اس کو عزت نفس نے فَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ عزت نفس جھوٹی جو ہے وہ انسان کو گناہ کے اوپر اور جما دیتی ہے، میں نے نہیں کیا، قسم ہے میں نے نہیں کیا۔ اب یہ جو عزت نفس ہے، اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو در حقیقت وہ اور پختہ ہو جاتا ہے اس گناہ اور اس خطا کے اندر۔ تو یہاں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا حال کیا ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ بہت ہی برے روش ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے، انجام کے اعتبار سے بڑی ہلاکت خیزی ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا ہے، بڑی تباہی اور بربادی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آگے بڑھا مسئلہ تو پھر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جہنم کے وہ ہوں گے، اور یہ کہ پھر ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شفیق اور ودود اور رحیم اور رؤوف شخصیت جو ہے اس کے استغفار سے اور اس کی شفاعت سے بھی محروم، کہ نہ دنیا میں حضور ان کی طرف سے استغفار کرے تو اللہ قبول کرے، نہ آخرت میں اگر کسی وجہ سے بالفرض حضور شفاعت کرے تو شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ منافق ہے۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ بہت ہی برا ہے طرز عمل جو انہوں نے اختیار کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر وہ دوسری سٹیج آ گئی قسم والی۔ پہلی آیت میں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، دوسری میں یمین قسم، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اب آ رہی ہے تیسری بات، اور یہ ہے وہ باطنی حقیقت جو نفاق کی ہے، اور وہ نفاق جو غیر شعوری ہے، جو انسان پر حملہ کرتا ہے اور اس کے ایمان کو چٹ کر جاتا ہے، جیسے کہ دیمک کھا جاتی ہے لکڑی کو، لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ فرمایا تیسری آیت میں، جو کہ اس سورہ مبارکہ کی ایک اعتبار سے اہم ترین آیت ہے۔ اس کی بڑی تفصیلی شرح
ایک درجے میں تو آئی ہے سورہ نساء میں، اس کا تو میں حوالہ دوں گا، لیکن بہت تفصیل کے ساتھ جو آئی ہے وہ سورہ حدید میں ہے۔ سورہ حدید ہمارے منتخب نصاب کا آخری سبق ہے، لہذا وہ اس کے ضمن میں سامنے آ جائے گا۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا کہ یہ ایمان تو لائے تھے۔ اب نوٹ کر لیجیے، میں نے کہا تھا کہ وہ جو شعوری منافق ہوتا ہے، وہ جیسے مثال ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھ لی کہ یہودیوں کے کچھ علماء نے طے کیا کہ ایمان کی ساکھ کو ختم کرنے کے لیے یوں کرو کہ صبح ایمان لاؤ، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو مرتد ہو جاؤ، بھائی دیکھ لیا ہم نے قریب جا کر کچھ نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی دغدغہ پیدا ہو ہی جائے گا، کوئی نہ کوئی شک شبہ، یا اچھے بھلے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، بڑے نمایاں لوگ ہیں، یہ گئے تھے بڑے خلوص و اخلاص سے گئے تھے، سارا دن صحبت میں رہے ہیں، انہوں نے کچھ آخر دیکھا ہی ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ چھوڑ کر آ گئے، کوئی اور برائی ان کی نگاہ میں آئی ہوگی، تو شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ اب یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ مسلسل کافر ہیں، اور انہیں شعور ہے کہ ہم کافر ہیں۔ جب وہ اسلام لائے ہیں تب بھی کافر، جب وہ رہے ہیں 8-10 گھنٹے تب بھی کافر، نکلے ہیں تب بھی کافر۔ ایک لہجے کے لیے بھی ایمان انہیں حاصل ہوا ہی نہیں، اور وہ خود جانتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں خاص طور پر یہ سیالکوٹ کی سرحد جو ہے قریب کی، اس میں کئی مواقع ایسے ہوئے کہ کوئی ہندو کوئی جو ہے وہ آیا ہے جاسوس بن کر، داڑھی بڑھا کر اور نماز یاد کر کے، کچھ مسائل بھی یاد کر کے، اور آ کر دیہات کی کسی گاؤں کے اندر جو سرحدی دیہات ہے اس کی مسجد میں امام بن کر رہا ہے سال ہر سال، اور کر رہا ہے جاسوسی۔ اسی مسجد کے کسی کونے میں کہیں پر اس نے وہ اپنا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا ہے اور ساری اطلاعات جو ہے وہ اکراس دی بارڈر پہنچا رہا ہے، بعد میں پکڑا گیا۔ ظاہر بات ہے یہ شخص بھی جانتا ہے کہ میں اسلام نہیں لایا، میں ایمان نہیں لایا، میں نے تو یہ لبادہ اوڑھا ہوا ہے جاسوسی کے لیے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ اب غیر شعوری نفاق کیا ہے کہ ایمان تو لائے تھے، اور ایمان لاتے وقت کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی، ایمان انہوں نے قبول کیا تھا صاف دلی کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لیکن اصل میں کیا تھا؟ بیماری تھی ان کے اندر ایک، وہ بیماری ہے ضعف ارادہ، استقامت، ہمت، مردانگی، اس کی کمی ہے۔ لہذا جب تک تو معاملہ چلتا رہے ٹھنڈا 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 ٹھنڈا، تو اس وقت تک تو چل رہے، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ لیں گے، روزہ رکھنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، رکھ لیں گے، اور یہ کہ دینی ہی پڑی زکوٰۃ تو چلو تھوڑا سا پیسہ ہے دے لیں گے۔ لیکن جب آتا انفاق کا مطالبہ، لڑاؤ اللہ کی راہ میں، اب ایک کرائسس ہے جس سے کہ اسلام اور اہل اسلام جو ہے وہ دو چار ہیں، خرچ کرو، تجوریوں کے دروازے کھولو، اور جب کہا جاتا ہے کہ اب دشمن سے مقابلہ ہے، جانے ہتھیلی پر رکھو، میدان میں آؤ، اب ان کے تزلزل پیدا ہوتا ہے۔ یہ تزلزل ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور لیکن اعتراف کر لیا کہ ہماری کوتاہی ہے، تو یہ ضعف ایمان ہے۔ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ نامحکمی جو ہے دل کی پختگی میں کمی، اور دل میں ایمان ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ کرام جو تھے مومن صادق، انہیں ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ان کے پھونک چکا تھا، اور محبوب ترین شے ان کی ایمان تھا کہ اب وہ چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکے میں جو کچھ ہوا ہے ان پر آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے اس ٹارچر، اس پرسیکیوشن، اس تشدد کے بعد کی وجہ سے اسلام سے دستبرداری اختیار کی۔ اسلام پر جو میرے جان چاہتی ہے چلی جائے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو ابو جہل نے شہید کر دیا شدید ترین ٹارچر کے بعد۔ پیچھے ہٹ تک سوال نہیں، یہ تو ہے اہل ایمان کا صادق الایمان، اور ساتھ ہی صحت مند شخصیت۔ صحت مند شخصیت وہی ہوگی جو فیصلہ کر لے تو اس پر ڈٹ جائے، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، یہ صحت مند شخصیت۔ اور ایک یہ آپ کو ایک کام اچھا تو لگتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے،
بات تو اچھی ہے لیکن یہ کہ اس سے نقصان کوئی نہ مجھے ہو جائے، تو جان اور مال کو بچا کر رکھنا، جس کو اقبال نے کہا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، لیکن بچ بچ کر چلنا، اس کا سورہ حج کے اندر بھی نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ اور اہل ایمان میں سے ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے جو کنارے کنارے چلتے ہیں، مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں، مجدھار میں کودیں گے تو جان کا خطرہ ہے، کنارے کنارے جہاں پانی جو ہے وہ بڑا شیلو ہے وہاں چل رہے ہیں، پھر اگر خیر رہے خیریت رہے تو بڑا آگے بڑھیں گے، بڑھ بڑھ کے دعوے بھی کریں گے، لیکن اگر کہیں کوئی تکلیف کو فتنہ کو آزمائش آ گئی وہ منہ گر پڑتے ہیں۔ یہ ہے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ تو یہاں فرمایا ذالک بانہم آمنوا، جب وہ ایمان لائے تھے تو جھوٹے نہیں تھے، انہوں نے واقعتاً صحیح طور سے خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ ایمان قبول کیا، لیکن شخصیتیں بیمار تھیں، ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی، ان میں عزیمت نہیں تھی، ان میں استقامت نہیں تھی، ان میں حرج بادہ بعد والی کیفیت نہیں تھی، لہذا وہ پھر اس کے بعد اس ایمان سے محروم ہو گئے۔ لیکن ایمان سے محرومی جو ہوئی ہے ثم کفروا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان تو لائے تھے کہ پھر انہوں نے کفر کیا، لیکن یہ کفر ظاہری نہیں ہے، یہ ارتداد نہیں ہے، وہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، بلکہ یہ اندر اندر کا کفر ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیمک جو ہے وہ چوکھٹ کو کھا رہی ہے، لیکن اس چھوٹے سے جانور کو بھی اللہ نے یہ سمجھ دے رکھی ہے کہ اس چوکھٹ کو اندر ہی اندر سے کھاؤ، اوپر سے نظر نہ آئے کہ چوکھٹ کھائی جا رہی ہے۔ وہ ونیجر ایک چھوڑ دیتی ہے، ایک پھٹی اوپر چھوڑ کر اور اندر ہی اندر کھاتی جا رہی ہے، اوپر تک پہنچ گئی، بالکل کھوکھری ہو گئی یہ چوکھٹ، لیکن دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شیطین ہے، دیمک کھا رہی ہے، نیچے سے کچھ نظر نہیں آ رہا، نیچے سے تو یہ کہ پورا جو ہے وہ شیطین وہ صحیح سالم ہے، اندر سے وہ کھوکھلا ہو گیا، لہذا پھر جب وہ گرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے تو دیمک کھا چکی تھی۔ یہی معاملہ حضرت سلیمان کے عصا کے بارے میں قرآن میں آیا۔ اس اعتبار سے اوپر لنیر اسلام کا رہا، اندر سے کفر ہو گیا، یہ باطنی کفر ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا۔ اب اس نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس آیت پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی بات جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔